یہ تھے سید علی عباس، اور ان کے بعد زینت ممبر ہوں گے علامہ جناب محمد سلیم جوادی مظفر گڑھ، اور ان کے بعد زینت ممبر ہوں گے علامہ مولانا مبشر عباس۔ تمام مومنین سے اپیل ہے کہ مجلس اعزاز میں شرکت فرما کر ثواب دین حاصل کریں۔ جو صاحبان بار انتظار میں بیٹھے ہیں جلدی جلدی امام بارگاہ میں تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ مجلس دی ابتدا ہے، خالق دا نام بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بلند صلوات۔ الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبار مولانا ومولى الثقلين
الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين يهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وظالميهم وقتلتهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وإلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. بار دیگر بھی بلند تر صلوات پڑھو. دعا ہے خالق کائنات صفحہ عذاب بچھائی اپنی بارگاہ قبول فرماوے. تمام مومنین محبان اہل بیت عزاداران امام حسین علیہ السلام دا ٹرایا اپنی بارگاہ قبول فرماوے. دعا ہے خالق کائنات تھوڑے اور میرے مرحومین دی بخشش اور مغفرت فرماوے. تمام مومنین مرحومین دی بخشش اور مغفرت فرماوے. جتنے مومنین پریشانیاں مبتلا ہیں اللہ انہاں دی پریشانیاں مصیبتاں دور فرماوے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان دے رزق حلال اضافہ فرماوے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں بھائیاں کو اتفاق اتحاد عطا فرماوے. بھراواں دے جوڑ سلامت فرماوے. آخری دعا پروردگار دے دربار التجا ہے کہ اس ذکر دے حقیقی وارث عادل امام اجل اللہ فرج شریف امام زمان علیہ السلام دا ظہور جلد فرماوے. دعائیں دی قبولیت واسطے ایک سونی جئی صلوات پڑھو جا. مجلس ہے میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام دے نام دے نال منصوب. کائنات عالم دے جتھا بھی مجلس ہوندی ہے حسین دی مجلس ہوندی ہے. کیونکہ حسین ایسی ہستی دا نام ہے, حسین ایسی شخصیت دا نام ہے کہ جس نے سرزمین کربلا تے اپنے آپ کو, اپنے احباب کو, اپنے انصار کو, اپنے بیٹیاں کو, اپنے جوانہ کو, اپنے بچیاں کو راہ خدا دے وچ قربان کر کے دین اسلام کو زندہ کیتا ہے. حسین محبت دا نام ہے, حسین امن دا نام ہے, حسین اتحاد دا نام ہے, حسین وحدت دا نام ہے. حسین نفرت دا نام نہیں ہے. حسین امن دا نام ہے, محبت دا نام ہے, اتحاد دا نام ہے, وحدت دا نام ہے. یہ وجہ ہے کہ ایسا دیدھے ہیں کہ اسلام دے ڈھیر سارے فرقے ہیں, کوئی کسے فرقے نال بھی تعلق رکھدا ہوئے وہ اپنے آپ کو اتنے تئیں مسلمان نہیں سمجھدا جتنے تئیں حسین نال محبت نہ کرندا ہوئے. اور حسین علیہ السلام نے کارنامہ ہی ایسا سر انجام دیتا ہے
لوگ دین دے دشمن بن گئے، لوگ اسلام دے دشمن بن گئے، منافقین دیاں اولاداں اسلام دے لباس دے اندر دین دے دشمن موجود ہیں، چاہندے ہم دین مٹ ونجے۔ اس دین کو مٹاون واسطے بڑے خرچ اخراجات کیتے گئے، بادشاہاں نے بادشاہی زور لایا، دولت منداں نے دولت خرچ کیتی، پروپوگنڈا کیتا گیا، میڈیا دا استعمال ہویا، لیکن حسین نے دین بچایا۔ جس دین کو حسین نے بچایا ہے، لوگ پھر اس حسین دے دشمن ہو گئے، تو انہوں نے دین حسین نال دشمنی کر کے دسیا کہ دین حسین تو جدا نہیں، حسین دین تو جدا نہیں، جڑا دین دا دشمن ہے وہ حسین دا دشمن ہے، جڑا حسین دا دشمن ہے وہ دین دا دشمن ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ پروپوگنڈا، حسینیت تے پابندیاں، بادشاہاں نے اخراجات کیتے، خرچائیاں خرچ ہو گئیاں، لیکن کائنات عالم نے ڈٹھا کہ وہ بادشاہ مر گئے، انہاں دی اولاداں مر گئیاں، پروپوگنڈا کرن والے مر گئے، انہاں دیاں قبراں دے بھی نشان نہیں ملدے۔ زہرا دے پتر دا ذکر کل بھی زندہ باد ہے، اج بھی زندہ باد ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار بے حساب۔ کیوں حسین دا ذکر صرف شیعہ واسطے نہیں، اگر پوری کائنات دے وچ ذکر حسین باقی ہے اور ذکر حسین جاری ہے، دنیا دا کوئی کونا نہیں، کائنات دا کوئی خطہ نہیں جتھا بطول دے پتر دا ذکر نہ ہوئے۔ حالانکہ واقعہ کربلا 1400 سال پہلے ہو گیا، واقعہ کربلا دے وچ شہید ہون والے شہید ہو گئے، قتل ہون والے قتل ہو گئے، قتل کرن والے قتل کر چکے، تو کوئی بھی حادثہ سانحہ مہینہ 6 مہینے سال 2 سال 5 سال 10 سال زندہ رہندا ہے، لیکن 1400 سال تک واقعہ کربلا دا تذکرہ مسلسل ہومنا، اور صرف ہومنا نہیں بلکہ دن بدن اس دے وچ اضافہ ہومنا، اس بات دی دلیل ہے کہ حسین دے ذکر دا محافظ تو اور میں نہیں، کائنات دا خالق اللہ ہے۔ لہذا کوئی سنی ہوئے، کوئی شیعہ ہوئے، کوئی دیوبندی ہوئے، کوئی اہل حدیث ہوئے، حسین دی پاک ذات تے کسی خاص جماعت دا یا کسی خاص فرقے دا یا کسی خاص گروہ دا قبضہ نہیں ہے، بلکہ حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ صفے عذاب چھنے امام بارگاہ دے اندر، گھر دے اندر یا کھلے پلاٹ دے وچ، میدان دے وچ، اور کوئی پابندی نہیں، حسین دی مجلس سے جے کو حسین چنگا لگدا ہے او ٹر راوے، اور آنا بھی چاہیے ہے، صرف شیعہ نہیں، صرف سنی نہیں، اہل حدیث دیوبندی بریلوی سارے اس ذکر چ آمن۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ حسین دلاں کو تروڑن دا نام نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلاں کو جوڑن دا نام ہے، حسین ابن علی۔ اور اس حسین دی کیا عظمت بیان کرا، اللہ دا محبوب نبی، رحمت للعالمین نبی، خاتم المرسلین نبی، حبیب خدا، محبوب کبریا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا مصداق نبی، وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی دا مصداق نبی پیا فرماندے لوگو، اذا اراد اللہ لعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ رب العزت جرن کہیں بندے نال خیر دا ارادہ کریں دے، اللہ رب العزت جرن کہیں بندے نال اچھائی دا ارادہ کریں دے، اللہ رب العزت جرن کہیں بندے نال بھلائی کرن دا ارادہ کریں دے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ دے دل وچ حسین دی محبت رکھ دیندا ہے۔
اپنے آپ کو تھوڑا تو نہیں سمجھی بیٹھے ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. ڈھیر سارے بیٹھے ہو, بالکل پریشان نہیں ہونا. میرے واسطے قطعاً تسا تھوڑے نہیں ہو, ڈھیر سارے بیٹھے ہو. تسا اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا, میرے واسطے ڈھیر سارے بیٹھے ہو. ایک ہور صلوات پڑھو بلند آواز نہ. فرمایا اللہ جرن کہیں بندے کو خیر پہنچامن دا ارادہ کریں دے, ان دے دل وچ میرے بیٹے حسین دی محبت رکھ دیں. وقال فی مقام آخر احب اللہ من احب الحسین. فرمایا اللہ او بندے نال محبت کریں دے جڑا حسین نال محبت کریں دا ہوئے. ایک اور مقام تے فرمایا اللہم انی احب حسینا, پروردگارا میں حسین نال محبت کرینا. فاحب من احب حسینا, تو او بندے نال محبت کر جڑا میرے حسین نال محبت کرے. پھر فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جڑا میرے بیٹے حسن اور حسین نال محبت کریں دے گویا او میں محمد نال محبت کریں دے, اور جڑا میرے بیٹے حسن اور حسین نال بغض رکھیں دے گویا او میں محمد نال بغض رکھیں دے. تو قبلہ جہاں نال محبت, جڑا حسین نال محبت کرے اندے نال اللہ محبت کریں دے. احب اللہ من احب الحسین, جڑا بندہ حسین نال محبت کریں دا ہوئے اندے نال اللہ محبت کریں دے. انتہی توجہ رکھے سو, جڑا محبت کرے اکو محب آدن, جندے نال محبت کیتی ونجے اکو محبوب آدن. تو جڑن حسین دا محب اس زمین تے ٹردہ ودا ہوں دے, دیکھنا لے آدن جو حسین دا محب بھی ٹر دے. زمین علی مخلوق اکو حسین دا محب آدیے, آسمان علی مخلوق اکو اللہ دا محبوب آدیے. یا اللہ. تو بڑی عزت اور عظمت میرے آقا امام حسین علیہ السلام دی, جندرل محبت کیتی ونجے یہ اصول فطرت ہے. انسان ان دی خوشی منے دے, ان دے غم میں غم منے دے. توجہ ہے نا جی. جندرل انسان محبت کریں دا ہوئے ان دے نال فرق نہیں کریں دا. فرق ہی واسطے نہیں کریں دا جو کو اپنا سمجھ دے. ہوں بندہ اپنی ماں کو تو نہیں آدھا اماں میں تے کو ادھارے پیسے دیتے ہیں واپس کر. توجہ ہے نا جی. اس دی وجہ یہ ہوندی ہے جو ماں اپنی ہوندی ہے نا جی, یہ رشتے ایک قرب دے رشتے ہوندے. جنرل انسان محبت کرے کو اپنا سمجھ دے, جے کو اپنا سمجھدا ہوئے انہاں فرق نہیں رکھیں دا, اور جنرل فرق نہ سمجھے محبت کرے اپنا سمجھے ول ان دی خوشی وچ خوش تھیندے, یہ فطرت ہے. اور ان دی غمی وچ غمگین تھیندے, ان دے غم وچ غم منیندے, ان دی خوشی وچ خوشی منیندے. تو لہذا جڑا بندہ حسین نال محبت کرے وہ حسین کو اپنا سمجھ دے, اور جڑا حسین کو اپنا سمجھ دے وہ کو اس بات دا پتہ ہونا چاہیے کہ حسین دی ولادت ہے 3 شعبان, اور حسین سید الشہداء دی شہادت ہے 10 محرم. کون کہے کو اپنا سمجھ دے 3 شعبان اور 10 محرم دا سورج طلوع ہو کے زمانے کو اپنے دس دیندہ ہے جو حسین دے اپنے کون ہیں اور حسین دے پرائے کون ہیں. توجہ ہے نا. پاک پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے بیٹے حسن اور حسین جنت دے جوانہ دے سردار ہیں, تھکے تو نہیں بیٹھے. اور فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلٌ مِّنْهُمَا. انہاں دا بابا انہاں تو بھی بہتر ہے, انہاں دا بابا انہاں تو بھی افضل ہے. میرے حسنین شریفین جنت دے جوانہ دے سردار ہیں. قبلہ یہ وجہ ہے
حسنین شریفین دی بڑی عظمت ہے، حسنین شریفین دی بڑی عزت ہے۔ عید تو ایک دن پہلے بالا نے اپنی اماں کو آکھے اماں کل عید ہے تو سارے کپڑے، سنیا گل سنی ہے نا تو سن، بی بی فرمائے بیٹا کپڑے تھوڑے درزی کو لیں، لفظ بی بی دے منہ چ نکلے، خالق کائنات فرمائے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کا جنت جو دو لباس چا، ایک حسن واسطے ایک حسین واسطے دہلیز زہرات مدینے پہنچا، دو لباس چاہتے در زہرات آئے دکل باپ کہتا ہے، پوچھا گیا من انتا کون ہے، فرمایا انا الخیاط انا خیاط الحسنین، حسنین شریفین دا درزیہ کیویں آئے کپڑے دے بنایا دے کپڑے، ایک کپڑے دے کے چلا گیا، بی بی نے جنن ایک ریشمی رومال ہے، اور رومال دے اندر دو لباس بندن، بی بی نے رومال کھولیا، دو لباس مکمل، دو امامے، دو ابائیں، دو کبائیں، دو موزے، یعنی عرب دے رواج دے مطابق دو شہزادیاں دے دو خوبصورت لباس موجودن۔ بی بی کو بڑے اچھے لگے، بڑے پسند آئے، جس ٹائم ہوئی نا صبح تو بی بی نے لباس شہزادیاں کو پوائے، لباس پوا کے سب تو پہلے اپنے بابا نبی دے کول گھن لائی، فرمایا بابا دیکھو آج جتنے سونے کپڑے میرے پوتر پائی ودن، کیا مدینے دا کوئی بیا بچہ بھی ہو سی جڑا اتنے خوبصورت لباس پائی ودا ہو سی؟ توجہ ہے نا جی؟ تو جناب سید المرسلین مسکرا کے فرمیدن زہرا بیٹا کہیں بائے بال دے اتنے خوبصورت کپڑے تا ہومن جو جنت چوائے ہومن، توجہ ہے نا جی؟ ہو کی میں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے شہزادیاں دے کپڑے تا جنت چوائے، تے کو آمڑ اللہ دس گئے جو کون ہے کتھوں آئے؟ بی بی فرمائے اس کچھ نہیں دسیا، چپ کر کے چلا گیا ہے، فرمایا اتھو چلا گیا ہے لیکن میرے کلو ہو کے گیا ہے، میں پوچھے کی میں آیا ودایا دسیا سو یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے حکم دیتے حسنین شریفین واسطے دو جوڑے دے من آیا جنت دے وچ چاہ کے کہ بلا جنت جو دو جوڑے آ گئے حسنین شریفین واسطے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، لوگ تعجب بھی کریں دن بھئی کیویں کپڑے آ گئے، جنہاں کو ہضم نہیں نہ تھیندا وہ پھر تعجب تا کریں دن۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل آئین ہے، میں گل چھڑیندہ نہیں پیا، میں اتھوں اگھا کنٹینیو کرنی ایک چھوٹی جی گل وچ کرنا چاہوں۔ دین اسلام نے ہر چیز دے آداب دے سن، اخلاقیات دے سن، سمن دے آداب، اٹھن دے آداب، مسواک کرن دے آداب، سلام دعا دے آداب، کہیں دے گھر ونجن دے آداب، کوئی گھر وچ آوے تا اون دے نال تعلقات دے آداب، اسلام نے ہر چیز بیان کیتی۔ بچے دی تربیت دے آداب، بچے کو باہر کیویں بھیجنے، بچے گھر وچ آونے تے ویلکم کیویں آکھنے، بچے کو بولن دی تمیز، کھاون دی تمیز، ہر شے اسلام نے بیان کیتی ہے۔ اور اگر کوئی شے ایسی ہوئے جڑی انسانی ضرورت ہوئے اور اسلام کو بیان نہ کرے تو ان کا مطلب یہ ہو سی کہ اسلام ناقص دین ہے، تو جنی فرمائے۔ تو لہذا اگر کہیں شاید ساکو پتہ نہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اساں جاہل ہے، اسلام ناقص نہیں، اسلام ایک کامل دین ہے۔ تو مہمان گھر چاہے تو میزبان دی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حیثیت دے مطابق اچھا کھانا کھواوے، وہ دی خدمت کرے، اگر وہ رات رامے کو اچھا بستر دے، صبح کو ناشتہ کرا کے رخصت کرے، اگر راونا چاہے تو ترے دیواراں کو مہمان رکھے، توجہ ہے نا جی؟ ترے دیواراں تکلفات مہمان علیہ کرے، چوتھی دیوار بھی اگر وہ رہوے تو ہون وہ رہ سکتا ہے لیکن مہمان نہیں ہے جی۔ ہون اندے واسطے گوشت نہ مگوا، ہوا دال پکا جڑی آپ کھامڑی ابھی او کوئی کھوا، توجہ ہے نا جی؟ ترے دیواراں دی خدمت کر کو مہمان سمجھ، چوتھی دیواروں مہمان کہے نہیں۔ تو مہمان میزبان واسطے ضروری ہے حیثیت دے مطابق مہمان دی خدمت کرے، کو تکلیف نہ دے،
اور مہمان واسطے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آداب دا خیال کرے, اپنی تہذیب دا اسلام نے جو اندے واسطے مقرر کیتا ہے اندہ بھی خیال کرے. توجہ ہے نا جی. اہل خانہ یعنی جتھا وہ مہمان ہے میزبان دے گھر اگر باون دا اتفاق ہو دے تا حیا دیا نظرہ جھکا کے رکھے, انہاں دے راز بہر ون کے افشا نہ کرے. اگر انہاں دی غربت یا انہاں دی کوئی کمزوری یا کوئی چیز ایسی نظر رہی ہے تو لوگوں کو ونج کے نہ دسے جو سوانی مردہ دی آپس بڑھتی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. اگر اللہ فرمائے ایسا کرے سے تو میں اور میرے تمام ملائکہ آدم تو خاتم تک تمام جن و انس اتنے تئی لعنت کرے سن جتنے تئی تو محشر الجوار میرے دربار چنا سن. تو لہذا مہمان واسطے بھی کچھ چیزاں دا خیال کرنا چاہیے. مہمان اگر نہیں کھاندا, دال نہیں کھاندا, وتاؤ نہیں کھاندا, کدو نہیں کھاندا تو آکھ دے یار تکلیف نہ کری میں یہ چیزیں کہیں نہیں کھاندا. توجہ ہے. تو لہذا مہمان راوے جو چیز کھاونا چاہتے کھاوے, لیکن مہمان کو یہ زیب نہیں دیندا بے سویرے ناشتہ کرے تے ناشتے تو بعد ناشتے والے برتن چاہ کے ٹر پوے یار تھا تیرے وڈے پسند آ گئے میرے کو میں نال چاہیے. توجہ ہے تھوڑی ہوں روکنا تو کہیں نہیں, لیکن اسلام ودے تو کچھ خیال کر تیری شان دے خلاف ہے. بھی تے ایو کام کیتا تے ول تے کو کون مہمان رکھے سی اپنے گھر میرا تھا ہی نال چاہتی ہوں دا تیرا دل لگے سوڑ بڑی چنگی رضائی بڑی چنگی بنی ہوئی یار یہ تو میں کو دے چا. توجہ ہے نا. یا تیرا دل لگے تکیہ بہو اچھا بنے ہوئے ہے یا وہ تے کو سمڑ واسطے رات کو لباس دے بھی تیرے نوے کاٹن دین خراب نہ تھی ونجن لہا چاہے گن اے کپڑے پا چاہ رات کو سمپو تے سویرے وال اپنے وال تو سویرے اپنے پا کے اندے لہا کے شاہ پرے چپا میں تے ٹور پو میں. توجہ ہے تو بھی اسلام فرمائے اس چیز دیتے کوئی اجازت نہیں, تیری شان دے خلاف ہے. مہمان کوئی چیزاں زیب نہیں دین دیا. مہمان اگر ایسا کم کرے بھی صحیح تو گھر دا مالک نہیں, اگر نوکر بھی ہو سی تو وہ آکسی بھئی تو کیا پیا کریں سا کوئی اعتراض کوئی نہیں, لیکن تیری شان دے خلاف ہے. لوگ تے کو اچھا نہ سمجھ سن, نوکر بھی کو چاون نہ دے سی, لیکن گھر دا مالک اگر گھر نہ ہوئے دوسرے شہر چوے کراچی ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, اسلام آباد ہے, تو وہ اپنے نوکر کو فون کرے کہ میں کچھ دیوانا اتھا ہی رامنے میں کو بستر بھی چاہیے دائے, میں کو کچھ کپڑے بھی چاہیے دیں, میں کو کچھ برتن بھی چاہیے دیں. توجہ ہے. تو لاہور پہنچا من تو کیا خیال ہے نوکر پہنچانا اسی پہنچا اسی نا پہنچا اسی کیونکہ نوکر جو ہے اس تا نوکری کرنی ہے. مہمان ایک لباس نہیں چاہ کے بن سکتا, وہ مالک ہے 12 سوٹ منگواوے لاہور منگوا سکتا ہے. نوکر کو پوچھ وہ ایک لباس ایک جوڑا نہیں چاہ کے بن سکتا, ادھے 12-13 چاہ کے ویندا پے اوکسی وہ مہمان آئی وہ کو زیب نہیں دیندا جو مہمان دے کپڑے چاہ ونجے جڑی گنڈڑی بدھی وینا اے مالک دی مرضی وہ گھر وچ پاوے یا لاہور منگوا کے پاوے. توجہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیتا جنتی جنو جوڑے چاہ ایک حسن واسطے ایک حسین واسطے. چاہیے آندے پریشان ہے سچیندہ آدھے جرن آدم جنتی جو نکلے آئی اندے کپڑے تا لہ گئے ہم. حضرت آدم اس زمین تے اس قرہ عرض تے بغیر لباس دے آیا آئی, تاریخ دی کتابیں پڑھ گنا ہے, اور لباس آدم یعنی جنتی لباس جڑے اتر گیا آئی, اور وہ لباس دا اترنا ہی اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت دی نافرمانی ہو گئی ہے, ترک اولا ہو گیا تو جنت وچ نہیں رہ سکتا. تو جبرائیل پریشان ہے کہ اگر ونج سکتے ہم تو آدم پاتی ونجے ہاں تے جنہیں بھی جنت دے کپڑے بہر ونج نہیں سکتے تو اللہ حسن تے حسین واسطے جوڑے گھن ونجن دا حکم کیوں نہیں ہے. جبرائیل پریشان ہے, خالق دی آواز آندی ہے جبرائیل کیا تو نہیں جاندا آدم جنت دے وچ مہمان ہے. توجہ فرمائیے انی جائل فی الارض خلیفہ, خلیفہ تو کو اسا زمین دا بنایا ہے, جنت دا کہنا بنایا ہے. زمین دا خلیفہ بنایا سے جنت دے وچ تے مہمان ہے ساڈا, اور مہمان کوئی زیب نہیں دے دا ونجن لگے میزبان دے کپڑے چا ونجے. تو پروردگارہ حسنین شریفین واسطے گھن ونجن دا حکم کیوں دیتے ہی, خالق دی آواز ہے آدم دے اس واسطے لے گئے ہیں کیونکہ مہمان ہے زہرا دے پترہ واسطے گھن ونجن دا ہی واسطے حکم دیتے ہیں کیونکہ زہرا دے پتر جنت دے سرداران دی مرضی وہ جنت چ آ کے پاویں یا مدینے منگوا کے پاویں.
بہت مہربانی. فرمایا حسن تے حسین جنت دے جواناں دے سردار ہیں. پریشان نہ تھی سرداراں دی مرضی او جنت چ آ کے پاویں اپنی ریاست چ آ کے پاویں یا مدینے منگوا کے پاویں. ویسے گل سوچی کرو کہ جڑا سردار ہوندا ہے او سردار ہی ہوندا ہے. توجہ ہے نا جی. اندے کول کون افضل ہے کون اندے برابر ہے یہ سوال ہی بےہودہ ہے. یہ بیکار سوال ہے کیونکہ جڑا سردار ہوندا ہے نا اندے برابر دا کوئی نہیں ہوندا او تاں ہی سردار ہوندا ہے. اگر اندے برابر دا کوئی ہووے تا پھر او سردار نہ ہووے. گل دی سمجھ آئی کہ نہیں یار سمجھا دی نا گل دی. اگر کوئی میاں بن ویسی اندے جیسا تو پھر سردار او ہو سی نا یہ تو نہ ہو سی. اگر کوئی میاں اللہ ہووے تے او آکھے میں اللہ. ایک صلوات پڑھو بلند آواز. تو پھر جے کو منے دے او تا اللہ نہ راسی اللہ طبیعت تھی گیا. یہ مطلب یہ ہے کہ جائے اللہ بڑھنے اندے واسطے ضروری ہے کہ او علا کل شین قدیر ہوئے, صاحب اقتدار بھی ہوئے, صاحب اختیار بھی ہوئے. وہ کوئی کام کرنا چاہے وہ روک کوئی نہ سکے, وہ نہ کرنا چاہے وہ مجبور کوئی نہ کر سکے. حسن تے حسین جنت دے جوانہ دے سردار ہیں. بیا جیڑا بھی اسی وہ ریت اسی ریت سرداران دی برابری نہیں کر سکتی, چاہے آدم ہوئے, ابراہیم ہوئے, نوح ہوئے. جی تو جتھا آدم و ابراہیم مقابلہ نہیں کر سکتے, برابری نہیں کر سکتے, تیرے میرے جیسا حسن تے حسین تو افضل کی نہیں ہو سکتے. یہ بات سمجھا والی. روایات دے وچ ملتا ہے کہ میرے آقا امام حسن دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کھیڈ دے ودے ہیں بچپن دے وچ. توجہ ہے تواڈی پریشان تو نہیں بیٹھے. وہ ہن اس وقت دوسرے خلیفہ حضرت عمر تے خلافت انہاں دے کول آئی تے عبداللہ خلیفہ وقت دا بیٹا ہے تے کھیڈ دا ودا ہے اس دے پتر نال جڑا آپ مزدور ہے. تے کسے گل دے امام حسن نے فرمایا ونج ونج تو تے سارے غلام دا پتر ہے. وہ کو بڑی کاوڑ لگ گئی. وہ کہ میرا پیو خلیفہ ہے, انہاں پیو مزدور ہے, باغ وچ مزدوری کریں دے تے مزدور دا پتر خلیفے دے پتر کیویں آکھ سکدا ہے جو تو سارے غلام دا پتر ہے. کوئی گل سن دے بیٹھے ہو, پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے ہو. پریشان نہیں ہونا, بالکل پریشان نہیں ہونا. وہ کوئی گال چنگی نہ لگی, وہ خیار گال غلط ہے. وہ گیا ابے کو شکایت نہ ہونا. وہ آکھے ابا گال ہے جو علی دے پتر میں کو آکھے تو سارے غلام دا پتر ہے. وہ آکھے پتر والد سا کیا آکھے سی. وہ آکھے علی دے ودے پتر حسن آکھے جو تو سارے غلام دا پتر ہے. وہ آکھے کاغذ قلم یا ون علی دے پتر کو آکھ لکھ دے جو عمر تھوڑا غلام ہے. توجہ ہے. وہ کو کاوے ڈھیر لگ گئی تو میں تو شکایت نہ آیا میں تے ابا دے سا کو لکھ دے. وہ آکھے ابا دے سا لکھ ہی دے تے کرے سے کیا. وہ آکھے کفن وچ رکھ چھوڑا ہے. ایک کوئی عام چٹھی تے نہیں, جنت دے سردار دی لکھی ہوئی ہے. جنت دے کاغذ دے قلم. ایک کاغذ قلم پاک پیغمبر تو بھی منگے, پاک پیغمبر نے بھی منگیا ہے, لیکن افسوس ہے کہ وہ لے دیتا نہ آئی گیا. تے استاد نے شاگرد تو کوئی شے منگے تے وہ آکھے میرے کو ہے صحیح تے استاد جی میں دیندا ہی نہیں. ول کاوڑ تے لگدی ہے نا جی, غصہ تا آندا ہے. تو پاک پیغمبر بھی پریشان تا تھا, خالق دی آواز ہی پریشان نہ تھی. اج تیرے منگڑ تے جڑے نہیں نہ پے دیندے, کل اے تیرے پتراں کولو کاغذ قلم چا کے آ کے تیرے پتراں کولو غلامی دیا رسیداں نہ لکھواویں. میں اللہ علی کل شیء قدیر نے. تو قبلہ حضرت عمر لکھواونا کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا رکھ دیوائے جنت دے سردار دے لکھی ہوئی ہے جنت وچ پہنچن تک رکاوٹاں دور ہو ویسے. حضرت تو پوچھتے ہیں بے تو آپ صحابی رسول ہے,
دوجا خلیفہ ہے، اتنا بڑا تیرا رتبہ ہے، اتنی بڑی تیری شان ہے، اتنی بڑی تیری عزت ہے، نبی پاک نال حج کیتا، نمازاں پڑھا، روزے رکھے، جنگاں شریک تھے، تو جو ہے نا جی جنگاں تے شریک تھی نا جی، تو اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی فتوحات اسلام واسطے، اتنا بڑا فاتح خلیفہ، کہ حسن تو غلامی دی رسید کیوں؟ عجب نہیں حضرت عمر فرماون زمانے کو دسنا چاہنا کہ جنت وچ ونجن واسطے مصطفیٰ دا صحابی ہونا کافی نہیں، حسن تے حسین دا غلام ہونا ضروری ہے۔ یا اللہ، حسنین شریفین دا غلام ہونا ضروری ہے۔ فرمایا ان الحسن، نتیجہ آخری گل، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے حسن اور حسین جنت دے جوانہ دے سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلٌ مِّنْهُمَا، انہ دا بابا انہ تو بھی افضل ہے، انہ دا بابا انہ تو بھی خیر ہے، انہ دا بابا انہ تو بھی بلند ہے۔ ایک گھر بے کے اندازہ کریں جڑا بندہ پتران دا نوکر ہوئے وہ افضل باپ تو بہتر کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ فرمایا میرے شہزادے جنت دے جوانہ دے سردار ہیں۔ قبلہ ایک دن جناب سیدہ کام میں مشغول انتے اچانک میں نگاہ پئی میرے آقا حسین دا جھولا ہلدا پیا، تیرے ٹھا جھولاما اللہ کوئی نہیں، جھولا ہی میں ہلدا پہ جیوے کوئی جھولا رہے، تو بھی عجیب و غریب کیفیت دے درمیان پاک پیغمبر دے کو نہیں فرمایا بابا جان میرے پتر حسین دا جھولا ہلدا پہ جھولاون والا نظر نہیں آندا، توجہ ہے نا جی؟ تو سرکار مسکرائے، سرکار مسکرا کے فرمائے زہرا کائنات نہیں جان دی جو تیرے اس گھر دی کتنی عزت ہے، تیرے اس گھر دی کتنی عظمت ہے۔ فرمایا یہ جڑا گھر ہے نا تیرا یہ کوئی عام گھر نہیں، معدن الرسالہ، یہ وہ گھر ہے جتوں رسالت نکل دی، مختلف الملائکہ یہ وہ گھر ہے جتوں اللہ دے ملائکہ دی آمد و رفت رہ دی ہے، آندے تے ویندے رہ دے۔ فرمایا زہرا تیرے گھر وچ اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے نوکر بن کے آندے، کدہیں آ کے تیری چکی چلیں دن، کدہیں آ کے تیرے پتران کو پراں تے چاہ کے کھدیں دن، کدہیں آ کے تیرے پتران دا جھولا جھولیں دن۔ فرمایا پریشان نہ تھی، اس وقت میرا بھائی جبرائیل آیا ہویا ہے جڑا تیرے پتر حسین دا جھولا بیٹھا جھولے دے۔ لیکن افسوس مسلمانہ اس گھر کو نہیں سنیاڑیا، ازادارہ ہوں ماتمدارہ ہوں، اگر سنیاڑ گھندے تو کربلا نہ بنے ہا، پہچان گھندے تو کربلا نہ بنے ہا۔ میرے تو پہلے پیر علی رضا شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں کہ امام حسن دے کو ایک شام دا بندہ آیا، اس نے گستاخی کی تھی، لیکن گستاخی دے جواب وچ امام فرمائے بڑا سفر کر کے آئے، مسافر بکھے ہوندن، اگر تو بکھا ہوئے میں حسن تے کو کھانا کھوے نہ۔ فرمایا مسافرہ کو سفر وچ لباس انہاں دے پھٹ ویندن، ضرورت ہوئی تو میں حسن لباس دینا۔ مسافرہ کو مکان دی ضرورت ہوندی ہے، اگر رحمڑا ہوئی مدینے چ میں حسن مکان دا انتظام کرے نا۔ فرمایا مسافرہ کو زیادہ راہ دی ضرورت ہوندی ہے، اگر آکھے تو میں زیادہ راہ بھی دینا۔ اور فرمایا مسافرہ دیاں سواریاں سفر وچ تھک ویندیاں، اگر تیری سواری تھک گئی ہوئے تو میں حسن حاضراں تے کو اچھی سواری بھی دے سکتا۔ قبلہ امام نے اپنے کول مہمان رکھیا اور ایک بندہ نہ ہی چند بندے ہن، علامہ قراروی صاحب لکھ دیں امام نے شام دے رامڑا لیا، انہاں شامیہ کو امام حسن نے مکان بھی دیتا، انہاں کو لباس بھی دیتا، انہاں کو کھانا بھی دیتا، ونجن لگے زیادہ راہ بھی دیتا، سواریاں بھی دیتی۔ اور یہ واقعہ ہے شہادت امیر المومنین تو بعد دا، اور یہ اس وقت دا واقعہ ہے جدو امام حسن کوفے چوں واپس مدینے آ چکے ہیں۔
50 ہجری میرے آقا بسم اللہ صلوات پڑھو بلند آواز نہ 50 ہجری میرے آقا حسن دی شہادت ہے اور قریب 2 سال پہلے دا واقعہ ہے سیرت دے اعتبار نہ 48 ہجری دا واقعہ ہو سکتا ہے 61 ہجری واقعہ کربلا ہویا اور اس واقعہ کربلا دے وچ اہل بیت کو جڑے لٹن والے ہیں او شامی ہیں ہن تھوڑا جہا اندازہ کرو 12 سال پہلے جنہ شامیہ کو حسن مجتبیٰ نے رہائش واسطے مکان دیتا ہے 12 سال بعد اس سے حسن دیاں بھیڑاں دے خیام کو آگ لئیے شامیہ نے 12 سال پہلے حسن مجتبیٰ نے جنہ شامیہ کو لباس دیتا ہے 12 سال بعد اس سے حسن مجتبیٰ دیاں بھیڑاں دیاں چادرہ لٹیاں شامیہ نے 12 سال پہلے جس حسن مجتبیٰ نے قبلہ کھانے دا پانی دا طعام دا بندوبست کیتا ہے 12 سال بعد اس حسن دیاں بھیڑا حسن دے بچیاں دا 3 دن پانی بند کیتا ہے انہا شام دے راہن والے ازادار ماتمدار دا محرم دے جنہ دی چڑھے حسین دے باغ تے لٹ پئی جتنے تہیں دیہی کھڑا رہی ہے اتنے تہیں جہاد حسین دہا جنہ ڈھل گیا ہے کہ جہاد زینب دا شروع ہے علماء موجود ہیں انتہائی ذمہ داری دنال انہا گناہگار اکھیں دنال میں پڑے ہے سارا دیہی لاشنا چاہیے حسین اور صاحب کتاب لکھ دے کہ دیہی کو حسین لاشا چاہیے شام غریباں تو بعد بھیڑ لاشا چاہیے جڑیاں لاشا حسین چاہیے ہن ایو لاشا ہن جڑے جوان گھوڑیاں تے بہ کے میدان وچ ویندے ہن تیراں تلواراں دے زخم نال شہید ہو ویندے ہن تے حسین چاہ گھناندا ائی لیکن جڑیاں لاشا علی دی دھی چاہیے نا او تیراں تلواراں والیاں لاشا نہ ہن آزاداراں اے انہاں بچیاں دیاں لاشاں ہن جڑے دین لامن تو باس شدت پیاس تو مر گئے ہن یا کچھ لاشاں او ہن جڑے پیاس دی شدت نہیں مرے بلکہ لٹ دے دوران گھوڑیاں دے سنبت لے آ کے مر گیا انہاں لاشاں کو چاہدی رہی ہے علی دی تھی ازاداراں ماتمداراں سوائے شبیر دے غم دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھے مختار حکومت دے آئے مختار تخت دے آئے قاتل گرفتار ہوندے پہ ایک بندہ گرفتار ہو کے آئے مختار پوچھے مختار ہے کہ دس کربلا تائیں کیڑا ظلم کیتا ہے یاد ہے مختار حسین دے قتل تو بعد اسا گھوڑیاں پہ سوار ہو کے حسین دیا بھیڑا کو لٹن گئے ہیں اے حرام یاد ہے مختار میں ایک خیمے چ گھوڑا داخل کیتا ہے میں کوئی کہ عزت مآب بڑی پروکار پردادار خاتون نظر آئی ہے میں اندازہ لایا انہیں سر تے چادر قیمتی ہے اے حرام یاد ہے مختار میں وہ چادر چ ہاتھ پایا ہے ازاداراں ماتمداراں یاد ہے مختار وہ خاتون کو اتنا پیارا ہے یہ پردہ میں کوشش کی تھی لیکن میں چادر انہیں ہتھوں چھڑا نہیں سکیا حالانکہ میں کوئی یقین ہے جو میں مردہ ہوں مستور ہے میں کھانا کھاتا ہویا ہے پانی پیتا ہے بکھی بھی ہے تسی بھی ہے میں کو کہیں دا زخم نہیں لیکن جو بھی ہو سی انہیں پتر موئے ہو سن انہیں بھیرا قتل تھائے ہو سن انہیں رشتہ دار قتل تھائے ہو سن لہذا یہ تا اجڑی ہوئی خاتون ہے کتنے تئی مقابلہ کرے سی اے حرامیت ہے مختار میں اپنے پاسے چھکیں دا ہمیں او مستور اپنے پاسے چھکیں دی آئی یہ تو میں چھڑا نہیں سکیا جرن میں چھڑا نہیں نہ سکیا پھر میں دوسرا طریقہ اختیار کیتا ہے مختار ہے کیڑا اے حرامیت ہے مختار جگر تے ہاتھ رکھ میں نیزہ کڑے
حرامیہ دے اس نیزے دے نال ایسا اجر رسالت دیتا ہے جو اندے ہتھوں چادر چھٹ گئی ہے زمین تے جھڑ پئیے میں چادر ہاتھ تے بلٹیندا ہویا خیمے چ باہر گھوڑا کڈے اے ادا جان نکلیا نہ ہمی جا سر چا کے آدھے او بے حیا قتل کر چھڑیا چادر نہ لہاویا جو تو نہیں جاندا اے عام چادر نہیں میری ماں زہرا دی چادر ہے اے تطہیر دی چادر ہے اے چادر وحی ہے اندے چ اللہ دی وحی نازل ہوندی اجرکم اللہ ازاداراں ماتمداراں حمید ابن مسلم آدھے آگ لگ گئی ہے حسین دی بھین بھرجائیاں کو بچیاں کو مستورات کو خیام تو بہر گھن نہیں ہے یہ دائی اگو ٹر دی آئی بارو قاتلان بھرامان دے پتران دے قاتلان تے اے عزت ماں پرددار دیاں ہن چادرہ ہوئے انجڑیاں لٹیاں گئیاں وقت آمن دا طریقہ ہے جو اگو علی دی دی ٹر دی آئی اندے اگو ایک ضعیفہ ہوں دی آئی پچھو ترتیب نال ہر مستور اپنا متھا مستور دی کانڈ دے رکھ دی آئی تے خیمے چو بہر آویں دی آئی یادے بھال لگ چکی ہے میں محسوس کیتا ہے جو اے مستور خیمے چ ونجنا چاہ دیئے ایک بھا ونجنا نہیں دین دی یادے میں قریب گیا میں آکھیا بی بی بھا ڈاڑھی لگی ہوئی ہے قیمتی کوئی تیرا سامان ہو سی لیکن میں منت کرنا جان تو بعد کوئی شے نہیں ہوندی تو تا یتیمہ دا سہارا ہے جیڑی شے بھی ہے ان کو چھوڑ دے دوجھے پاسے منہ کر کے آدھے تو نہیں جاندا جو میرا کتنا قیمتی سامان بچ گئے میں اندے بغیر نہیں بچ رہ سکتی اندے بغیر میں ٹرساں کی میں میرے اٹھاں دی مہار کون پکڑے سے ازاداراں ماتمداراں حمید ابن مسلم آدھے میں اندازہ لائے جو کوئی قیمتی سامان ہے میں کہ بی بی تو رکوان میں مردہ کوشش کرے نا لیکن یہ آدھے میری کوشش ناکام تھی میں کو بھا ونجن نہیں دیتا جنا مستور کوئی اندازہ لگے نا جو یہ نہیں چاہ سکتا بس ہمت کمر بد کے نعرہ تکبیر بلند کیتا اس بلدے ہوئے خیمے اس قدم رکھے اس یہ آدھے میں ونجنا چاہتا ہمیں روک اس واسطے گیا دیکھا تا صحیح کیڑی ایسی قیمتی شے جن دی واسطے جان دی پرواہ نہیں کیتی یہ آدھے میں رٹھا ہے تا دوجھے لازے خیمے چو باہر آئیے کانڈتے ایک بیمار چاہیے دیئے اجرکم اللہ بیمار پتر چاہیے ودی ہی مقتل دمو کر کے آدھیے اما دجایا تائیں اکبر چایا آئی میں رو دیکھ مستور تھی کہ تیری نسل ودی بجھے نہیں ازاداراں و ماتمداراں لمبا نہیں کرنا چاہتا وقت پورا ہو گیا بس دو وین کرے نا یتیم سنبھالے نے پتہ لگ گئے اس تبھیرا دے سینے دا تویز کوئی نہیں ایک ایک مستور کو پوچھ دی رہی ہے تیرے بال پورے ہیں بی بی تیرے بال پورے ہیں پوچھ دی ایک جاتے یہ جنن پوچھے سی تیرے بال پورے ہیں بڑی ہوئی کو کہیے ہوں کہ اللہ دو دیتے ہن ایک باب نال مقتل چو سام گئے دوجی بھی ہے جڑی دیگر تو بعد نہیں پہ لب دی بس ازاداراں بھیڑ کو نال لائے اس دئی فضا اگو آگئی چاند قدمت گئی ہیں یہ گھوڑے سوار نظر آئے بی بی آدھی اما فضا اندے کو لو پوچھا کوئی بچی ڈٹھی گئی ازاداراں ماتمداراں دئی فضا گھوات کے آکھے یا شیخ حل رائے تصویہ کوئی بچی ڈٹھی گئی یہ آدھے بی بی میں ڈٹھی تا نہیں لیکن میرا اندازہ ہے تھوڑی بچی مقتل گاہ چوسی بی بی آدھی اما میں تراڈی تھکی ہوئی ہیں اندے کو لو پوچھتا صحیح جو اندازہ ان کی میں لایا ہے یہ آدھے میں تسا ہم میرا حیوان ہی تسا ہی ازاداراں و سادات دی غربت کوئی انسانہ نہیں کربلا اچھ حیوانہ سنانے ہے یہ آدھے پانی پیدے ہویا فرات دے کنارے تے میرا حیوان پانی چھوڑ دیندہ ہی جنن پانی چھوڑ دیندہ ہی نا تینے سر چاہ کے مقتل دو دیدہ ہی یہ آدھے میں اندازہ لائے چند قدم مقتل دو ٹریاں کہیں بچی دے رومن دی آواز پیاں دیئے جڑی رو رو کے پیا دیئی بابا سڑیاں چادرہ لٹیا گئیاں آدھی بابا دھید دور لے گنی بابا میں تماچے جھلیں دی رہیاں بابا ساؤجڑ گئے ازاداراں ماتمداراں ٹر بھئیاں مقتل گاہ چاہیے
کیا ڈٹھا اس پیو دے پیران تے سر رکھ کے ستی ہوئی ہے معصومہ چاہے سہانا لائے منہ چم کے آدھوئے معصومہ لاش پہچان دے دو طریقے ہوں دے یا چہرے نال پہچانی میں دیئے یا لباس نال تڑے بابے دا سر کوئی نہ لباس پتھر تے تیر تے کوکی میں پتہ لگائے جو یا تیرے مظلوم بابے دی لاش رو کے آدھیے پھپی اماں جدا خیام کو آگ لگی ہے میرے دامن کوئی آگ لگی ہے اماں بجھاوڑ اللہ کوئی نہ میں ٹبے تے چڑھ گئی ہوں اماں میں مقتل گا دونوں کر کے آکھے آئے بابا میرے دامن کو آگ لگ گئی ہے بجھاوڑ اللہ کوئی نہیں ہے اللہ داراؤں ماتم داراؤں بی بی آدھی اماں میرا سجنا میرے بابے دی لاش کھڑی ہو گئی ہے میں کو آدھا الیا یا بلیا میری اجڑی دی کوئی نہیں ریا میں دو لگیا اللہ داراؤں چاہ کے گھلنا ہی آئین آخری لفظ چاہ کے گھلنا ہی آئین تھوڑی دیر تو بعد مشک پانی دی علی دی دھی کو بھرا دی وسیعت یاد ہے آکھے آسی جنے ویلے پانی ملے میری دھی کو پلا میں ڈاڑی تسی جام چا بھریا سو اٹھائیے جتھا یتیم بکری جی بیٹھی ہے سکینہ پانی پیے اللہ دارا جدا پانی تے نگاہ پئیے چیخاں بلند ہوئی آئے نہ رو کے آدھیے کوتلا بھی اتشانان وانا اشرب الماء پپی اماں جندہ بابا تسا مارے ہوئے دیا کو پانی چنگا نہیں لگدا میں بھی دے دی رہیا میرا بابا تسا مریندہ رہیا ہے او میں قاتل دیا منتا کریں دی رہیا نمار میرا تسا پیو ہے اللہ لعنت اللہ علی اعدائم